الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم، میں روزے کی رخصت اور قضا کا کیا حکم ہے، روزے کا فدیہ کتنا ہے اور کب ہے، کفارہ کیا ہے اور کفارہ کب واجب ہوتا ہے، ان کے متعلق کچھ مسائل بیان کرتا ہوں۔ پہلی بات، روزہ اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے ہر مرد عورت پر، بالغ پر۔ جو کوئی بھی 15 سال کی عمر ہو جائے، بچے کو یا بچی کو، لڑکا کو یا لڑکی کو، جس کی عمر 15 سال ہو جائے اس پر روزہ واجب ہے۔ یا بعض لڑکے اور لڑکیاں قریب 15 سال سے کم ہوں، لیکن بلوغت کے آثار کہ مرد کو، بچے کو 13 سال کی عمر میں بھی اگر احتلام ہو جائے، یا لڑکی کو 15 سال کی عمر سے پہلے حیض آ جائے، تو اب ان دونوں صورتوں میں وہ بالغ شمار کیے جائیں گے اور ان پر روزہ واجب ہے۔ اور یاد رکھیں، روزہ 15 سال کی جو عمر ہے وہ قمری تاریخ کے اعتبار سے ہے، اس لیے کہ شمسی تاریخ تو 10 دن بڑھ کر ہوتا ہے اور قمری تاریخ سال میں شمسی کے بنسبت 10 دن کم ہوتا ہے، لہذا قمری تاریخ کا اعتبار ہوگا، شمسی تاریخ کے 15 سال کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اگر کوئی قمری تاریخ کے اعتبار سے 15 سال کی 15 برس کا ہو جائیں تو اب اس پر روزہ فرض ہے۔ تو ہر عاقل بالغ پر، مرد پر، عورت پر روزہ فرض ہے۔ لیکن کبھی قرآن مجید نے 2 صورتوں میں روزے کی رخصت دی ہے اور چھوٹ دی، فرمایا کہ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، تم میں جو مریض ہو یا سفر پر ہو، تو مریض اور مسافر ان دونوں کو قرآن نے روزہ چھوڑنے کی اور بعد میں قضا کرنے کی رخصت دی ہے۔ رمضان میں روزہ چھوڑنے کی رخصت قرآن میں، شریعت میں، حدیث میں دی گئی ہے۔ لہذا اگر کوئی مریض سے مراد واقعتاً ایسا مرض ہو کہ روزہ رکھنا اس کے لیے دشوار ہو، بیماری کے بڑھنے کا خوف ہو یا اپنی جان کے ہلاکت کا خوف ہو، ایسا مرض مراد ہے، معمولی مرض مراد نہیں ہے، تو اس کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اور اسی طرح اب مرض کے لیے، مریض کے لیے حکم ہے، بعض مریض ایسے ہیں جو روزہ رکھ سکتے ہیں، روزے پر قادر ہیں، لیکن ان کو خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، تو ایسے مریض کے لیے حکم ہے، جیسے شوگر کے مریض ہیں، دما کے مریض ہیں، ان کو انہیلر لینے کی ضرورت پڑتی ہے، یا شوگر کے مریض کہ ان کا شوگر ڈاؤن ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ان کے لیے اگر خوف ہو تو روزہ رکھ لے، رکھنے کے بعد اگر حالت خراب ہو جائے روزے کے درمیان میں تو روزہ توڑ دے، روزہ توڑنے کا گناہ ان کے لیے نہیں ہوگا، بعد میں قضا کر لے، کفارہ بھی واجب نہیں ہوگا، صرف قضا کرنا لازم ہوگا اور گنہگار بھی نہیں ہوں گے۔ تو اب مریض جو خوف کرتے ہیں روزہ رکھنے سے، جو دائمی مرض ہے اور جو خطرناک مرض ہے، اب ان میں بعض روزہ رکھ بھی سکتے ہیں، روزہ کی استطاعت ہوتی ہے، بعض روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کے لیے حکم ہے کہ جن کو خوف ہے کہ وہ روزہ رکھ لیں، اگر درمیان میں انہیلر کی ضرورت آ جائے تو مار لے اور روزہ توڑ دے اور اس کی قضا کر دے، اگر ضرورت نہ ہو تو پھر روزے کو پورا کر لے، تو ایسا ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ تو بہرحال روزے کی قضا شدید مرض کی صورت میں ہے۔ اور اسی طرح رخصت روزہ چھوڑنے کی رمضان میں مسافر کے لیے ہے، لیکن یاد رکھیں اس کے لیے 2 شرط ہے۔ ایک یہ کہ مسافر میں سفر شرعی ہو، اگر سفر شرعی یعنی 70 پر 8 کلومیٹر دور اگر کوئی سفر کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اب ایسے مسافر کے لیے روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، اس سے کم کی ہے تو روزہ چھوڑنے کی رخصت نہیں ہے، وہ روزہ رکھے۔ اور اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ صبح صادق کے وقت میں وہ حالت سفر میں ہو، اگر صبح صادق کے وقت میں جو روزے کی ابتدائی وقت ہے اس میں اگر اس نے سفر کو شروع نہیں کیا تو اب اس کے لیے حکم ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ دن میں اگر سفر کا ارادہ ہے تو اس دن وہ روزہ رکھے، روزہ چھوڑنے کی اسے اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ ابتدائی وقت میں وہ مسافر نہیں ہے۔
اسی طرح اگر کوئی سفر شرعی کرنے کے بعد کہیں دوسری جگہ جا کر کے 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت کیا ہے تو اب روزہ چھوڑنے کی اسے رخصت ہے۔ جتنا دن 10 دن ٹھہرنے کی نیت ہو تو 10 دن آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں قضا کر لے۔ لیکن اگر 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لے تو اب اس کے لیے روزہ چھوڑنے کی رخصت نہیں ہے، اب وہ مقیم کی طرح ہو گیا، اب وہ روزہ رکھے، اس پر روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اب سفر کی رخصت اس مسافر کے لیے نہیں جو کہیں 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لیا ہو۔ اور یہ جو رخصت ہے مریض کے لیے، مسافر کے لیے ہر حال میں ہے۔ مسافر چاہے سفر میں دشواری ہو یا نہ ہو، کار کا سفر ہو، ریل کا سفر ہو، ہوائی جہاز کا سفر ہو یا پیدل ہو، بہرحال اگر اس کے لیے آسانی بھی ہو تب بھی اس کے لیے روزہ چھوڑنے کی سہولت ہے شریعت میں، اور روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، بعد میں قضا کا حکم دیا گیا۔ لیکن یاد رکھیں اس میں نیابت روزے میں جو قضا میں، روزے کی قضا میں نیابت نہیں چلتا، اس لیے کہ عبادت بدنیہ ہے۔ عبادت بدنیہ میں نیابت نہیں چل سکتی ہے، بلکہ خود آدمی ادا کرے۔ جیسے نماز ہے، روزہ ہے، یہ بدن سے صادر ہونے والی عبادات ہیں، ان کو عبادات بدنیہ کہا جاتا ہے۔ ان میں نیابت درست نہیں ہو سکتی بلکہ خود ادا کرے۔ ہاں، مالی عبادات میں نیابت ہو سکتا ہے، جیسے صدقہ فطر ہے، زکوٰۃ ہے، دوسرا ادا کر سکتا ہے، دوسرے کی جانب سے کوئی دوسرا ادا کر سکتا ہے، اس میں نیابت چل سکتی ہے۔ لیکن عبادات بدنیہ میں شریعت کا اصول یہ ہے کہ نیابت نہیں چل سکتی۔ اور دوسری بات، کفارہ کیا ہے؟ یاد رکھیں رمضان میں روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ اگر کوئی روزہ توڑ دے، کھا کر کے، جان بوجھ کر، پی کر کے اور بغیر جمع کر کے، بغیر کسی عذر کے توڑ دے، حدیث میں آتا ہے اس کا سخت گناہ ہے۔ اگر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے یا توڑ دے تو اگر پوری زندگی روزہ رکھے تو ثواب کے اعتبار سے وہ ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا، حدیث میں وارد ہے۔ لہذا اگر کوئی روزہ توڑ دے بغیر کسی عذر کے تو اب قضا بھی واجب ہے اور کفارہ بھی واجب ہے۔ یاد رکھیں یہ کفارہ یہ روزے کا بدل ہے، سزا کے طور پر، تنبیہ کے طور پر روزہ توڑنے کا یہ بدلہ ہے کہ قضا بھی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ سزا کے طور پر چند احکامات شریعت نے لاگو کی، اسے کفارہ کہتے ہیں۔ اب کفارہ کیا ہے؟ ایک روزہ اگر کوئی توڑ دے جان بوجھ کر بغیر عذر کے، اور پھر یاد رکھیں کفارہ واجب ہوتا ہے صرف رمضان کے روزہ توڑنے پر۔ اگر کوئی باقی روزے کو توڑے، رمضان کا قضا روزہ دوسرے دنوں میں رکھ کر کے توڑ دے، یا دوسرے واجب روزے کو توڑ دے، نفل روزے کو توڑ دے، تو پھر یہ کفارہ نہیں ہوتا۔ کفارہ صرف ایک ہی صورت میں، وہ بھی رمضان کا مہینہ ہو، رمضان کا روزہ ہو، اور بغیر کسی عذر کے رمضان کے روزے کو توڑ دے، کھا پی کر، جمع کر کے، تو ایسی صورت میں کفارہ واجب ہے۔ تو انہی صورتوں میں کفارہ انہی کے ساتھ، رمضان کے روزے کے ساتھ، رمضان کے مہینے کے ساتھ، اور بغیر کسی عذر کے توڑنے کے ساتھ خاص ہے، تبھی کفارہ ادا کرے، ورنہ کفارہ نہیں ہوگا۔ اب کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہ ہے کہ ایک روزہ اگر کوئی توڑ دے تو اس کے بدلے میں ایک غلام آزاد کرے، یا غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہیں، پیسہ نہیں ہے، یا اس جگہ میں، ایسی جگہ میں جہاں غلام بکتے نہیں، فروخت نہیں ہوتے، تو اب اس کے بدلے میں دوسری بات ہے کہ 60 روزے لگاتار رکھے۔ اگر ایک روزہ بھی اگر چھوڑ دے تو پھر 80 روزہ رکھے، تو تسلسل ضروری ہے روزے میں، تو 60 روزے لگاتار روزہ رکھے۔ اور پھر اگر یہ نہیں ہو سکتا، اس کی استطاعت نہیں ہے، اگر عورت ہے تو پھر حیض کے ایام اس کے لیے معاف ہیں، اس کے بعد کے دنوں میں 10 دن روزہ رکھی کفارہ کی، تو پھر حیض آ گیا تو حیض کے ایام ختم ہونے کے بعد پھر 11واں روزے سے وہ حساب کر لے، تو اس کے لیے معاف ہے۔ لیکن مرد کے لیے بلا ناغہ 60 روزے لگاتار روزہ رکھنا ضروری ہے، یہ ایک روزے کے کفارہ ہے۔ اور پھر تیسری بات، اگر روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، 60 غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلائے، 2 دن کھلائیں ایک ایک وقت کر کے، یا ایک ہی دن میں 2 وقت کا 60 غریبوں کو، اور وہ 60 جو غریب ہیں وہی 60 غریب ہوں جو پہلے وقت میں کھلایا، دوسرے وقت میں بھی وہی 60 غریب ہوں، اور دوسرے اگر غریب ہوں تو پھر کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ یا ایک مسکین کو 60 دن 2 وقت کا آدمی
کھانا کھلائے تو بھی کفارہ ادا ہو جائے گا، یا ایک دن کا صدقہ فطر کی مقدار میں غلہ دے دے یا اس کی قیمت دے دے تو بھی ادا ہو جائے گا۔ بہرحال کفارہ ادا کرنا ہر حال میں، یہ 3 صورتیں ہیں، تینوں میں جو مشکل ہے وہ ادا کرے، اس لیے کہ سزا کے طور پر شریعت نے حکم لاگو کیا ہے، لہذا جو اس کے لیے مشکل ہوگا وہ ادا کرنا اس کے ذمہ ضروری ہوگا۔ اگر دوسرے آسان طریقے سے ادا کرے تو پھر کفارہ ادا نہیں ہوگا، اور کفارہ ہر حال میں ادا کرے۔ اگر تینوں کی استطاعت نہیں ہے تو پھر توبہ و استغفار سے بھی کام نہیں چلے گا، جب تک استطاعت نہیں ہے انتظار کرے، توبہ و استغفار کرے، جب استطاعت ہو جائے تو پھر کفارہ ادا کرے۔ ہاں، اب کفارہ اگر ایک رمضان میں غلطی ہو گئی، روزہ توڑ دیا، پھر دوسرے دن بھی روزہ توڑ دیا، تو اب دو روزے توڑ دیے جان بوجھ کر، تو اب ایک کفارہ اس کے لیے کافی ہوگا، چاہے 2 رمضان کا ہو۔ مثلا اس رمضان ایک روزہ توڑ دیا، پھر اس کی قضا نہیں کیا تھا، کفارہ نہیں دیا تھا، تو دوسرا رمضان آ گیا، اب دوسرا رمضان میں بھی روزہ رکھ کر کے توڑ دیا، تو اب دونوں رمضانوں کے روزے کے توڑنے کا کفارہ ایک اگر ادا کرے تو ایک کفارہ بھی صحیح ہو جائے گا۔ لیکن جمع کر کے اگر کوئی کفارہ روزہ توڑتا ہے تو اب اس کے لیے علیحدہ کفارہ دینا پڑے گا، دینا لازم ہوگا۔ مثلا 10 رمضان کو کوئی جمع کر کے روزہ توڑ دے تو اب روزے کا کفارہ 60 روزے لگاتار رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اگر پھر 20 روزے کو اگر جمع کر کے روزہ توڑ دیا تو اس کا علیحدہ کفارہ ادا کرنا ضروری ہوگا، اس لیے کہ جمع کی صورت میں اگر روزہ توڑنے کی صورت میں کفارہ علیحدہ ہوتا ہے، اور شریعت کا یہی حکم ہے۔ اب یہ کفارات کے متعلق کچھ احکامات تھے۔ اب اگر روزے کو توڑ دے یا روزے میں رخصت مل جائے اور اس مریض مسافر روزہ چھوڑ دے تو اب ان کے لیے حکم ہے کہ وہ بعد میں رمضان کے بعد قضا کر لے۔ اب قضا میں ترتیب بھی ضروری نہیں، تسلسل بھی ضروری نہیں، چھوڑ کر بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ بہرحال جہاں تک ہو سکے قضا جلد کر لے تاکہ ذمہ داری سے ادا ہو جائے، اس لیے کہ موت کا علم کسی کو نہیں ہے، اس لیے جہاں تک ہو سکے جلد از جلد قضا کر لے۔ ہاں، اب قضا میں مریض اور مسافر تو قضا کر لیں گے، لیکن حائضہ عورت ہے وہ بھی رمضان کے بعد میں وہ قضا کر لے۔ اگر دن میں بچہ بالغ ہوا ہے تو اس دن کے روزے کی قضا اس کے ذمہ واجب نہیں، اور کوئی دن میں کوئی کافر مسلمان ہوا تو اس دن کا روزہ اس کے ذمہ لازم نہیں ہے، اس لیے کہ روزے کے ابتدائی وقت میں وہ بچہ بالغ نہیں تھا اور وہ کافر مسلمان نہیں تھا، اس لیے اس دن کی قضا نہیں ہے، دوسرے دن سے روزے کی قضا ان کے ذمہ، دوسرے دن سے روزے کا حکم ان کے لیے شروع ہو جائے گا۔ یہ قضا کا حکم تھا۔ بہرحال قضا کرنا ضروری ہے، قضا کرے، ورنہ روزہ چھوڑنے کا وبال ان کے ذمہ رہے گا۔ یہ قضا کے متعلق ہے۔ اب آخر ایک بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، وہ ہے روزے کا فدیہ۔ اگر کوئی روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے، جسے ہم کھوسٹ بوڑھا کہہ سکتے ہیں، جن کے طاقت کے واپس آنے کی امید نہیں ہے، ان کی صحت، ان کی طاقت جواب دے چکی ہے، اب وہ صحت مند اور طاقت مند کبھی اس کے بعد نہیں ہو سکتے ہیں، اپنے تو ایسے عاجزی اور بالکل کمزوری بدن پر طاری ہو چکی ہے، دوبارہ استطاعت ہی نہیں ہے روزہ رکھنے کی، ایسے بوڑھی کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح لیکن بعض بوڑھے ہیں جو روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتے ہیں لیکن چھوٹے دنوں میں اور ٹھنڈے دنوں میں، ٹھنڈ کے موسم میں، اب ان کے لیے حکم ہے کہ وہ رمضان میں جو اگر گرمی میں آئے تو وہ روزہ چھوڑ دے، لیکن فدیہ نہ دے، بلکہ ٹھنڈ کے دنوں میں، چھوٹے دنوں میں وہ روزے کی قضا کرے، جہاں تک قضا ہو سکتا ہے وہاں تک قضا کرے۔ قضا اگر کسی کو ہو سکتا ہے، وہ ایسا آدمی اگر فدیہ دے دے تو فدیہ اس کا ادا نہیں ہوگا، بلکہ روزے کی قضا کرنا ان کے ذمہ ضروری ہے۔ یہاں تک کہ بوڑھا بھی اگر ٹھنڈ کے دنوں میں، چھوٹے دنوں میں قضا کر سکتا ہے تو قضا کرے، فدیہ ادا نہ کرے۔ فدیہ بالکل معذور کے لیے، جن کو طاقت کے واپس آنے کی امید نہیں ہے، ویسے لوگوں کے لیے، یا دائمی مرض ہے، صحت کے پانے کی کوئی امید نہیں ہے، ویسا مریض بھی کھوسٹ بوڑھے کے حکم میں ہے، یہ دونوں فدیہ ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن فدیہ رمضان میں ادا کرے، رمضان سے پہلے اگر روزے کا فدیہ دے تو صحیح نہیں ہوگا، رمضان کے شروع ہونے کے بعد روزے کا فدیہ دے تو روزہ، اگر فدیہ دینے کے بعد روزے کی طاقت آ جائے تو پھر فدیہ باطل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اب روزے کی قضا کرنا ان کے ذمہ ضروری ہے۔ بہرحال اب فدیہ کیا ہے؟
جو عاجز ہیں، کمزور ہیں، جو روزہ رکھنے کی استطاعت کبھی بھی نہیں رکھتے ہیں، ان کے لیے حکم ہے کہ وہ فدیہ دیں۔ اب فدیہ ایک روزے کا صدقہ فطر کے برابر ہے، یعنی صدقہ فطر میں 1 کلو 650 گرام گیہوں کی قیمت، یا غلہ بھی دے سکتے ہیں، گیہوں کی قیمت بھی دے سکتے ہیں، تو جو 60-65 روپیہ جو بنتا ہے ایک روزے کے بقدر اگر صدقہ فطر کی مقدار دے دے تو ایک روزے کا وہ فدیہ ہوگا۔ اس طرح جتنے دن کے روزے چھوٹتے ہوں اتنے دن کی علیحدہ 60 روپیہ ایک روزے کا فدیہ 65 روپیہ ہیں، وہ حساب کر لے۔ 1 کلو 650 گرام گیہوں کی قیمت ہے، اتنا ایک روزے کا فدیہ ہے، ادا کرے۔ یہ روزے کے فدیے کے متعلق مسائل تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح طور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔